ہوگی اسٹارٹ کرو. جی میرا نام یاسر فہیم ہے. یہ ہم نے نیا چینل بنایا اور یہ میں آپ کو اپنے گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک جو کام کیے، مشکلیں آئیں، میں نے ان مشکلوں کا سامنا کیا. میں گاؤں میں رہنے والا ہوں اور تب گاؤں میں جو ہوتا تھا مثلا بالن وڈنا اور یہ جو کنن کاٹنا، یہ چیزیں جو ہوتی تھی ہم وہ کام کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ مثلا کہ محنت کی ہم نے. کچھ ایسا ٹائم تھا کہ جب ہمارے پاس سونے کے لیے چارپائی بھی نہیں ہوتی تھی اور مشکل سے ہمارا گزارا ایک ٹائم کا ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے کام کرنا شروع کیا، دیہڑی لگانی مستریوں کے پیچھے، اور دیہڑی لگانی اور میں نے اپنے گھر کا سسٹم چلانا. اور اس کے بعد میں نے دیہڑی لگانی. پھر میں نے ایک سلائی مشینوں کا کام سیکھنا. دن کو میں نے مستریوں کا کام کرنا، مزدوری کرنی، اور رات کو میں نے 2-3 گھنٹے یہ سلائی مشینیں سنگر ہو گئی ہے جو اولا وغیرہ مل میں جا کے یہ میں نے کام سیکھا. اور سیکھ کے پھر میں نے اللہ کا شکر میں نے اس کے ساتھ وہ کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھا اور اتنی محنت کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اور انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اگر محنت کرے نا اس کو دل سے کرے اور ماں باپ کی دعا ہو تو اسے ٹینشن نہیں ہوتی کسی قسم کی. اور اس کے بعد پھر میرے طرح طرح کے شوق تھے. میں نے کبھی بولنا اسلام آباد میں نے جاب کرنی ہے، کام کرنا. کبھی اسلام آباد میں نے کام کیا 6-7 سال، ادھر میں نے کام کیا اچھا والا. اور یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میری زندگی میں واقع ہو. اور محنت میں نے اتنی کی ہے کہ بندہ اگر محنت کرنا چاہے نا، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی. اور میں نے 2-2 3-3 دن 4-4 دن لگاتار سوتا نہیں تھا، جاگتا تھا، کام کرتا رہتا تھا. کیونکہ مجھے ایک لگن تھی کہ میں نے جو بھی کمانا اپنے ماں باپ کے لیے کما کے ان کو دینا ہے. اور میں نے اور اوپر سے میرے ماں باپ کی بہت دعا تھی. اور آج بھی جو بھی ہوں میں اپنے ماں باپ کی طرف سے. اور میں ایسا اچھا کاریگر بنا اور میں نے وہ ٹائم تھا کہ جب 1000 کی دیہڑی، 2000 کی، 2500 اس حساب سے کہ میں دیہڑی 20 ریٹ پہ کام کرتا تھا. کوئی ایسے واقع بھی ہوتے تھے کہ ہم عید پہ ہم ادھر رکتے تھے. مثلا عید پہ ہم ادھر رکتے تھے کہ عید پہ گھر نہیں آتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کمانا تو گھر بھی دینے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی دینے. اس لیے میں نے پھر کم سے کم 6-7 سال میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کام کے، پھر ہمارے دل میں آیا کہ ہمیں ایک دوست نے ہمیں بلایا کراچی کہ آپ کراچی آ جاؤ، آپ کو کام ملے گا. جب ہم ادھر کراچی پہنچے تو ان کے پاس جس دوست نے ہمیں بلایا تھا اس نے ہمیں آنڈے کے ساتھ روٹی کھلائی. اور ہمیں نہ تو ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں روٹی کھلائی اور ہمیں نہ کسی آگے بندہ تھا اس کا نمبر دے دیا کہ اس کے پاس چلے جاؤ. ہم اس کے پاس چلے گئے اور وہ بندہ بھی نہیں ہمیں ملا. پھر ہم نے کسی اور بندے کے پاس گئے، مثلا کہ ہم کاریگر تھے، کام ادھر کافی اچھا تھا. ہمیں ایک دوست ملا، اس نے بولا آپ ہمارے پاس آ جاؤ، اور ہم نے ادھر کام کیا. پھر ادھر 4-5 سال ہم نے کراچی میں کام کیا.
مثلاً کہ میں نے کوئی شہر نہیں جو چھوڑا نہیں جہاں میں نے جاب نہیں کی ہو، لیکن محنت کی ہے، اور آج اللہ نے مجھے نا اسی حساب سے ہم جی رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا ہر کامیابی کے پیچھے ایک ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں کہ ہم نے اتنا کام کیا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، ہم بیگم کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں، یا ایسے کریں ویسے کریں، لیکن جو اصل بات ہے نا، جو ماں باپ ہے نا، ہمیشہ ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، اور وہ انسان خوش رہتا ہے۔ اگر جو میرے دل میں ہے، جو میں سوچا ہے نا میں نے، اور یہ چیز کا میں نے بہت بریکی سے سوچا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے نا، وہ انسان بہت خوش رہتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے۔ وہی بات تھی کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ جو ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم گھر میں سو بھی نہیں سکتے تھے، اور آج ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اس میں ہم محنت کی ہے، اور کچھ ماں باپ کی دعائیں، اور کچھ محنت کی ہے، اور کام کرتے رہے ہیں، اور ورکنگ بہت زیادہ کی ہے اس حساب سے۔ اور انشاءاللہ ہم ویڈیو اور بھی بنائیں گے، اور جو زندگی میں واقعہ ہوئے وہ بتائیں گے آپ کے ساتھ، کہ شاید کوئی بھی یہ بات سوچے کہ بندہ ہمت نہ ہارے، اور کبھی انسان کو پریشان نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیزیں میں نے تو بہت نوٹ کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمت دے کہ محنت کریں اور ماں باپ کا تابع دار ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں گاؤں میں رہے ہیں نہ شہر میں جب ٹھوکریں کھاتا ہے انسان تو تب پتہ چلتا ہے کہ کس ماحول میں رہتا ہے۔ وہی ٹائم ہوتا تھا، ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک ٹائم نہیں کھاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی شہر میں جاؤ یا کسی جگہ پہ جاؤ تو دیہڑی لگاتے تھے تو ہمیں دیہڑی نہیں ملتی تھی، اور ہمیں سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اور ایسا ٹائم آتا تھا کہ ہم 5 دن لگاتار کام ہی کرتے رہتے تھے، اور ایسے ہمیں ٹھیکیدار ملے تھے جو ہمیں پیسے نہیں دیتے تھے، لے کے بھاگ جاتے تھے۔ اور ایسے واقعہ گزرے ہوں اور اس حالات کا سامنا کیا ہو تو پھر بھی نہیں ہمت ہاری کہ کوئی نہیں، اللہ اچھا دے گا، اور بس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نیک رستے لگایا، اور جتنی عمر میں بہت چھوٹی عمر میں باہر نکل آیا تھا۔ اگر انسان سوچے تو نہ میں کوئی سگریٹ نشہ کوئی چیز کام میرے میں عیب نہیں، کیوں کہ جیسی کوئی محفل میں بیٹھے نا ویسا انسان ہو جاتا ہے، اور